الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورۃ النساء آیت نمبر 5 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو. جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو. اللہ نے فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے عقل لوگوں کو، سفہاء کو اپنا مال نہ دے دو. سفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے. سفہاء ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بے عقل ہونے، مثلا پاگل ہونے یا عدم بلوغت جیسے چھوٹا بچہ اور بے سمجھ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم ہو. اس آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں، کم عقل لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کرنے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہو، مال میں نقصان کا اندیشہ ہو، خواہ وہ اپنے بچے ہو یا یتیم بچے ہو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. نمبر 2، جو اپنا مال بے وقوف کو دے دو، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ بے وقوف کو اپنا مال نہ دو، کم عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو. نمبر 3، وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اپنے قرض پر گواہ مقرر نہ کیا ہو. سورۃ البقرہ میں آیت المدائنہ کے تحت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. قرض کے سلسلے میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے، جب آپ کسی کو قرض دیں تو اس پر گواہ مقرر کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کسی کو قرض دے اور گواہ مقرر نہ کریں تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں یتیم کے اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، سفہاء کو، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو. اگر ان کو مال دے دیا جائے تو بہت جلد ضائع کر دیں گے اور پھر زندگی بحال رکھنے کا ذریعہ ان کے پاس نہیں رہے گا. اس آیت کے مفہوم میں مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے، جو شخص کسی منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ داری نہ سونپی جائے، اس آدمی کو وہ عہدہ نہ دیا جائے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بلاغت کا ایک عجیب و غریب نکتہ بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم اپنے مال سفہاء کو نہ دو. تو مال کی اضافت یتیم کے اولیاء کی طرف کی گئی ہے، یتیم کے جو سرپرست ہیں ان کی طرف مال کی اضافت کی گئی ہے، حالانکہ مال یتیموں کا ہے. تو مال کی نسبت یتیموں کی طرف کرنے کے بجائے یتیموں کے جو اولیاء ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، ان کی طرف کی گئی ہے. تو جس سے یہ نکتہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب تک یہ مال متولیوں کے پاس ہو تو اس کی ایسی حفاظت کریں، اس مال کی ایسی نگہداشت کریں جس طرح اپنے مال. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو،
ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ نے مال کی نسبت یتیموں کی طرف کی ہے، جیسے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں مال کی نسبت یتیموں کی طرف کی گئی ہے، یعنی جب واپسی کی نوبت آ جائے تو اس طرح ایک ایک دن کا چن چن کر واپس کر دیا جائے، جیسے کسی غیر کا مال دیانت کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم اپنا مال سفہاء کو نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو مال یہ زندگی کا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے، اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے، ان میں سے ایک مال کو ضائع کرنا بھی ہے۔ اگر آدمی مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو اسلام نے اس کو شہید قرار دیا ہے، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شہید، یقیناً جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس آیت میں مال کے بارے میں اسلام کا جو عادلانہ اور حکیمانہ نقطہ نظر ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ مال یہ زندگی کے قیام کا اور بقا کا سبب ہے، نہ تو اس کو زندگی کا مقصود بنایا جائے کہ آدمی اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ بہت سارے مادہ پرستوں کا حال ہے، اور نہ ہی اسے یوں ہی ضائع کر دیا جائے، بلکہ جائز طریقوں سے اسے حاصل کر کے جائز مواقع میں اس کو خرچ کیا جائے۔ پھر فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، مال یتیموں کے حوالے کرنے کے بجائے، سفہاء کے حوالے کرنے کے بجائے، اس مال میں سے ان کے کھانے پینے کپڑے کا انتظام کرو، ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات میں ان کے مال کو خرچ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم ان سے بھلی بات کہہ دیا کرو۔ بھلی بات کہہ دیا کرو مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی دل جوئی کے لیے یہ بار بار کہا کرو کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، محض ہم اس کے محافظ ہیں، محض ہم اس کے نگران ہیں، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے، تاکہ وہ مطمئن رہیں، تاکہ اس طرح ان کی دل جوئی ہو اور ان کے اندر کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو آج کے لیے بس ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔